صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب واقعی خطرناک، جیسے انہوں نے کہا تھا مجھے نکالا گیا تو میں خطرناک ثابت ہوں گا، وہ ہو رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، الٹیمیٹلی اینڈ کیا ہوگا؟ آپ کے پروگرام میں نے دونوں باتیں کی تھی. ایک کہا تھا کہ اگر عمران خان کو آج تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کی مقبولیت کو پر لگ جائیں گے، نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ خطرناک ہو جائیں گے. دونوں کہیں تھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ فین کلب نہیں سر، فین کلب نہیں ہے. اب آپ وہ 26% پہ تھے جب ان کے الیکٹیبلز نکال کے، تو اب تو 46-48% پہ. اب عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، آپ مانیں نہ مانیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، اگر یہ اس طرح کریش کرتی چلی گئی تو پاپولیرٹی میں اضافہ ہو گیا عمران خان. سر ایشو بنیادی طور پہ دو، آپ نے اب دوسرا ایشو چھوڑ دیا. آپ نے جو خوبصورت سی جگت ماری ہے، بڑی مزے کی ہے، لیکن ایشو بنیادی طور پہ اب آپ نے پاکستان کا چھیڑ دیا. پہلے تھا یہ پولیٹیکل سیاسی. پاکستان کو کیا اس وقت ضرورت ہے؟ اس وقت ضرورت ہے یہ بند گلی کھولنے کی. اس سارے وے آؤٹ کا سلوشن کیا ہے؟ اس سارے چکر کا الیکشنز، فریش الیکشنز ہونے چاہیے. اب الیکشن کمیشن صاحب بہادر کی ٹیکنیکل وجوہات اور ان حکومت کی یہ وجوہات کہ ہم ڈیل کرنا ہے IMF سے، کون تھوڑا سا لمبا سیٹل گورنمنٹ چاہتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. لیکن الیکشن اس وقت ضرورت ہے اس کی. اور تیسری بات جو میں اکثر کرتا ہوں کہ عدلیہ ہو، فوج ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، ایک تنقید بنتی ہے لیکن اس سے حد نہیں کراس کرنی چاہیے. ہمارے پاس آخری ریلیف پھر بھی عدلیہ ہی ہے اور ہم نے اسی کے پاس جائیں. عمران خان صاحب حد کراس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہائی کورٹ، آج چیف جسٹس آف ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلے آپ اپنے موکل سے پوچھ لیں، فواد چودھری صاحب سے پوچھ لیں اور شہباز گل صاحب سے پوچھ لیں کہ انہیں اعتماد بھی ہے کورٹ پہ یا نہیں. اور یعنی اب عدالتیں بھی پوچھ رہی ہیں. تو اب اگر یہ حالات ہو جائیں تو اس کے بعد پھر کہاں جائیں گے؟ سر سیاست کو تھوڑا سا پیچھے لانا پڑے گا. تھوڑے سے ہم گلی گلی محلے محلے میں تقسیم ہو چکی ہیں، نفرت بڑھ چکی ہے، پولرائزیشن بڑھ چکی ہے. ویگ اتارو گے تو 50,000 فلانا کرو گے تو یہ مقدمے، مسجد نبوی تک بات چلی گئی ہے. تو اب یہ ساروں کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. یا آپ کوئی، اور جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ کون ہے جو اس ملک میں جس نے جب اس کا وقت آیا اور اس نے چھوڑا ہو کسی ادارے کو. آپ بھائی میرے کہہ رہے تھے کہ ہاکی کے گراؤنڈ میں ہاکی، آپ تو ہاکی کے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلتے رہے. یہ انہی سے سیکھا ہے نا کہ دباؤ ڈالو. جو اس وقت ساری پارٹیز گورنمنٹ کا حصہ ہیں وہ ساری کھیلتی ہیں. ہاں سپریم کورٹ پہ حملے، یہ پرانی ہسٹری ہے. سپریم کورٹ کے حملے سے لے کر گجرانوالے کے جلسے تک کیا ہوتا رہا. نواز شریف صاحب کیا کہتے رہے، مریم نواز صاحبہ کیا کہتی رہی. قومی مجرم تھے یہ جن کے بارے میں آج وہ کہہ رہے ہیں نا، اور خلائی مخلوق تھے، جن تھے. زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجائی اور مولانا صاحب نے کیا کہہ دیا کہ زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کو نہ روکا گیا یا ان کو اگلی برتہ میں نے پھر مزید گنجائش دے دی تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا. اور پھر دوسری بات ہے، مولانا صاحب دھرنا لے جا رہے تھے، لانگ مارچ لے جا رہے تھے پنڈی کی طرف، اور وہ یہ بھی دھمکی دے چکے تھے. پی ڈی ایم کیا کہہ رہی تھی، اور کل پرسوں سنگل آؤٹ کر کے مریم نواز صاحبہ جو ایک اور اب حکومت میں ہیں، یہ حکومت کی زبان ہوتی ہے کہ سنگل آؤٹ کر کے ایک فوجی افسر کے خلاف لگی ہوئی تھی اور دھڑا دھڑ کر رہی تھی. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اور اسی کہا تو پھر یعنی اس کا مطلب سارے وضاحتیں ایک دوسرے کی تفسیریں، کوئی تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی ترجمے کر رہا ہے، کوئی وضاحتیں